کبھی نہ کبھی ہم سب کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ بھولنے کا یہ عمل بڑھ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھولنے کی بیماری یا ڈیمینشیا کے بارے میں۔ میرا نام ڈاکٹر ہما اسلم ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ایز ہیڈ آف یونٹ C2 کام کر رہی ہوں۔ ڈیمینشیا یا بھولنے کی بیماری زیادہ تر بوڑھے افراد کو متاثر کرتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈیمینشیا کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی عمر 80 سال سے اوپر ہے ان میں 20% تک یہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ہر 100 میں سے 20 افراد جو 80 سال سے اوپر ہیں ان میں ڈیمینشیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ڈیمینشیا میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت ساری سب کیٹیگریز ہیں۔ زیادہ کامن ڈیمینشیا الزائمر ڈیزیز کا ڈیمینشیا ہوتا ہے جو بڑی عمر کے افراد میں ہوتا ہے۔ اگر اس کی علامات پہ بات کی جائے تو سب سے پہلے تو یادداشت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور اس میں ریسنٹ میموری لاس ہوتی ہے۔ جو ریسنٹ ایونٹس ہوتے ہیں وہ یاد نہیں رہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح الفاظ کے چناؤ میں مشکل ہوتی ہے، بولنے میں مشکل ہوتی ہے، روزمرہ کے کام کاج میں مشکل آنا شروع ہو جاتی ہے، خود سے کپڑے نہیں تبدیل کر سکتے، شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے، چڑچڑاپن اور غصہ آ جاتا ہے، فیصلے کی صلاحیت نہیں رہتی، خود سے ڈیسیژنز نہیں لے سکتے، چیزوں میں انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، سم ٹائم ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہیں، ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور جیسی ہی ڈیزیز بڑھتی ہے تو اپنے گھر کے افراد کو پہچاننے میں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ پاسٹ میں چلے جاتے ہیں، جو ریسنٹ لائف کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کی کوئی میموری نہیں رہتی، گھر کے راستے بھول جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو گھر واپس آنے میں مشکل ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو پہچان نہیں پاتے۔ تو یہ جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس کی یہ کچھ علامات ہوتی ہیں۔ جو الزائمر کا ڈیمینشیا ہوتا ہے وہ بہت گریجولی آن سیٹ ہوتا ہے اس کا، یعنی بہت آہستہ آہستہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور ڈیمینشیا ہوتا ہے جو دماغ کو جو سپلائی مل رہی ہوتی ہے، بلڈ سپلائی، اس میں اگر کوئی مشکل ہو، رکاوٹ ہو، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو ملٹی انفارکٹ ڈیمینشیا کہا جاتا ہے، اور یہ عموماً اسٹروک کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سڈنلی میموری چلی جاتی ہے۔ اس میں جیسے الزائمر ڈیمینشیا میں بہت گریجول میموری جاتی ہے، ملٹی انفارکٹ ڈیمینشیا میں بہت سڈنلی میموری افیکٹ ہو جاتی ہے۔ اب بات کریں گے کہ ڈیمینشیا ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی جینیٹکس وجوہات میں ہے، جیسے اگر فیملی میں کسی کو الزائمر کا مسئلہ ہے، ڈیمینشیا کا مسئلہ ہے، تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ بچوں میں یہ چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو ڈاؤن سنڈروم کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں ڈیمینشیا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہیڈ ٹراما ہوا ہو، کوئی ایسی چوٹ لگی ہو جو سر پہ لگی ہو، تو ان لوگوں میں بھی ڈیمینشیا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، شوگر کا مسئلہ ہو، اوبیسٹی ہو، موٹاپا ہو، کولیسٹرول زیادہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہوں، الکوہول کا استعمال زیادہ کرتے ہوں، تو ان لوگوں میں بھی ڈیمینشیا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو وجوہات تھی جو اولڈ ایج میں میموری کے مسائل ہوتے ہیں اس کی۔ اگر دیکھا جائے ینگ لوگوں میں بھی اکثر یادداشت کے مسائل ہوتے ہیں۔ ینگ لوگوں میں جو زیادہ کامن وجوہات ہیں اس میں سب سے زیادہ تو ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت افیکٹ ہوتی ہے، کانسنٹریشن چیزوں پہ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اگر نیند آور، خواب آور ادویات کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی آپ کی میموری کو افیکٹ کرتی ہیں اور آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تھائرائڈ کے مسائل میں اکثر میموری افیکٹ ہوتی ہے، یادداشت کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر دیکھا گیا اگر آپ کی آئی سائٹ کمزور ہے، اگر آپ کو صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تو آف کورس آپ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہے تو صحیح سے ریٹین نہیں کر پائیں گے، تب بھی آپ کو چیزیں بھول جائیں گی۔ اگر آپ صحیح سے سن نہیں پا رہے تو ہیئرنگ کے مسائل میں یا آئی سائٹ کے مسائل میں بھی یادداشت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو الکوہول کا استعمال کرتے ہیں، اگر بہت زیادہ الکوہول کا استعمال کیا جا رہا ہو تو ایک وائٹامن ہوتا ہے جسے تھائمین کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک کورساکوف سنڈروم ہوتا ہے جس میں ایمنیزیا یا یادداشت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ینگ لوگوں میں یادداشت کے مسائل کی وجوہات ہیں۔ اب بات کریں گے اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی یادداشت پہلے جیسی نہیں رہی یا آپ کو اب چیزیں یاد رکھنے میں کچھ مشکل پیش آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کو لوگوں کو یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ جب کسی سے ملا کریں تو اس کا نام 1-2 دفعہ دہرا لیا کریں اپنے ذہن میں، تاکہ اس کا نام آپ کو یاد رہے، یا اس کا نام کسی نون شخصیت سے لنک کر دیا کریں، یا اس کی کوئی خوبی ذہن میں لا کے اس کا نام میمورائز کر لیا کریں۔ 1-2 دفعہ دہرانے سے اس کا نام پھر آپ کو نہیں بھولے گا۔
یا آپ اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھ سکتے ہیں جس میں آپ اس کا نام لکھ لیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز لکھ لیں تاکہ آپ کو وہ چیز یاد رہے. پھر آپ اپنی زندگی کو منظم کریں. دن کے جو میجر ایونٹس ہوتے ہیں ان کا ٹائم آلموسٹ فکس ہونا چاہیے, یعنی آپ کے سونے جاگنے کا ٹائم فکس ہونا چاہیے. پھر آپ نے کام پہ جانا ہے کس ٹائم جانا ہے, کھانا کس ٹائم پہ کھانا ہے, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو وہ کس ٹائم پہ کرنی ہے. تو یہ کچھ ایونٹس آپ کی لائف کے فکس ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس ٹائم میں آپ یہ کر رہے تھے. ڈائری کا ریگولر استعمال کریں. ایک چھوٹی سی ڈائری آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اس میں چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں. ٹو ڈو لسٹ بنا لیا کریں کہ یہ کام کرنے ہیں, ان پہ ٹک مار کرتے رہا کریں کہ یہ آپ نے کام کر لیے. تو ڈائری کا استعمال آپ کی زندگی کو منظم کرنے میں اور چیزوں کو یاد رکھنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. پھر دیکھا گیا اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی میموری بہت بہتر ہوتی ہے. تو ایکسرسائز آپ نے ریگولر کرنی ہے, ہر روز آدھے گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی مینڈیٹری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سگریٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا الکوہل کی کنزمپشن زیادہ ہے تو اس کو بھی تھوڑا کٹ ڈاؤن کیجیے, کیونکہ سگریٹ اور الکوہل کا استعمال آپ کی یادداشت کو افیکٹ کرتا ہے. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی یادداشت کو بہتر بناتی ہیں. کچھ دماغ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, کچھ کوئزز ہوتے ہیں جو آن لائن بہت سارے کوئزز مل جاتے ہیں. اگر آپ ان کو کرنا شروع کریں تو اس سے بھی آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے, کیونکہ یادداشت ایک ایسی چیز ہے اس کو جتنا آپ یوٹیلائز کریں گے, اپنے برین کو جتنا آپ یوٹیلائز کریں گے اتنا ہی تیز ہوگا. سو کوئزز, ایکسرسائزز جو برین کو تیز کریں وہ ریگولر بیسس پہ کریں تاکہ آپ کا دماغ تیز ہو, یادداشت بہتر ہو سکے. پھر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جیسے جن کو بائلوبا ہے, ایک پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے, یہ آپ کی یادداشت کو بہتر بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. پھر وائٹامن ای کا ریگولر استعمال آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے. تو اگر ان کا استعمال آپ اپنے ڈاکٹر کی مشورے سے ان کا استعمال ریگولر بیسس پہ سٹارٹ کریں تو یہ بھی آپ کی یادداشت کو بہتر کرتا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کی یادداشت میں مسائل رہتے ہیں, آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسئلوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو کسی ماہر امراض نفسیات سے رجوع کیجیے تاکہ دیکھا جا سکے کہ یہ جو یادداشت کے مسائل ہیں, ڈیمینشیا کے مسائل ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس وجہ کو ایڈریس کیا جا سکے. اگر ینگ ایج میں ڈیمینشیا کے مسائل ہیں تو جیسے بات کی وہ زیادہ تر ڈپریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں تو ڈپریشن کو ٹریٹ کیا جائے, یا کوئی اور انڈر لائن کاز ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے تو اس سے یادداشت بہت بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اگر اولڈ ایج میں ڈیمینشیا کے مسئلہ آ رہا ہے تو کچھ اینٹی ڈیمینشیا میڈیسنز ہوتی ہیں, ان کو سٹارٹ کیا جاتا ہے جس سے الزائمر ڈیمینشیا کی پروگریشن کو بہت سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. جیسے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے, یادداشت بہت تیزی سے ڈیٹوریٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اگر ڈیمینشیا یا یادداشت کے مسائل کے بارے میں آپ کے کچھ کویشچنز ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو انٹیمیشن مل سکے جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو. تھینک یو ویری مچ.